مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ نواں روز دیگر امور خانہ داری۔ وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ امثال 31واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خداوند مسیح کی خدمت محض گھر سے باہر نکل کر عوام ہی کے درمیان کی جا سکتی ہے اور کہ خدمت کو اعلیٰ اور اہم ہونا چاہیے۔ ان کے خیال کے موجب مسیحی خدمت محض مشنری حلقوں میں شامل ہونے یا شفا خانوں کے مریضوں اور قید خانوں کے قیدیوں ہی سے ملاقات کے ذریعے سے انجام دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ کام بھی نہایت ضروری اور عمدہ ہے، لیکن بہن، آپ کی زندگی کی مبارک روشنی کو تو آپ کے گھر ہی کے اندر چمکنا ہے۔ اگر آپ ہی نے اس مقدس اور پیاری جگہ کو روشن نہ کیا تو کیا کوئی اور باہر سے آ کر ایسا کرے گا؟ یاد رکھیے کہ حقیقی مسیحی زندگی جہاں کہیں بھی بسر کی جائے وہ خود بخود خدمت ہوتی ہے۔ گھر کے تمام کام، مثلاً روٹی پکانا، سلائی کرنا، کاتنا، بننا وغیرہ، ایسے کام ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان تمام کاموں کی ذمہ داری، کاروبار جو گھر سے متعلق ہیں، آپ کے کندھوں پر رکھا ہے۔ روز روز یہی کام کرتے ہوئے مت گھبرائیے۔ جو خدمت خداوند کے نام میں کی جاتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی ادنا یا معمولی نظر آئے، وہ خداوند کو پسند آتی اور اس کے حضور مقبول ٹھہرتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اور اپنے شوہر کی جسمانی اور روحانی زندگی کی تندرستی اور صحت کا خیال رکھنا ایسی خدمات ہے جو در حقیقت اہم اعلیٰ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقی مذہب وہ ہے جو خداوند پاک کو انسانی خدمت اور محنت اور مشقت کی دشوار اور کٹھن راہ پر لے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان کے دوش بدوش ہو کر چلتا ہے۔ اس وقت انسانی خدمت اور تندہی الہی صورت پکڑ لیتی ہے، اور معمولی سے معمولی اور ادنا سے ادنا کام بھی خوشی اور فرحت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رسول کہتا ہے، سب کام شکایت و تکرار بغیر کیا کرو۔ فلپیو اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔